السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سب سے پہلے میں ضلع لاہور کی انتظامیہ، خاص طور پہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ کے فنکاران کو ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً اس محفل میلاد کے انعقاد میں انہوں نے سب پر سبقت دی، اور دوسرے لفظوں میں اس سال کی میلاد کانفرنسوں کا آج آغاز ہوا۔ یقیناً پورا سال اور پورے سال کی ہر گھڑی میں بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری اور ساری رہے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن شریک ثواب ہونے کی خاطر صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے ہم پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اپنے رسول خاتم سید الانبیاء حبیب مکرم کو ہم جیسے گناہگاروں میں مبعوث فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے 12 اور 17 ربیع الاول کی تاریخیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے خلق فرمائی محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس پوری کائنات کو منور کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ نور کئی لاکھ سال، 4.25 لاکھ سال تک مختلف حجابوں میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ بالآخر رسول آدم علیہ السلام نے یہ نور منتقل ہوا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم افضل ہیں یا فرشتے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے حضور سجدہ کیا جائے۔ سجدہ کرنے کا حکم اس لیے تھا کہ صلب آدم میں ہمارا نور موجود تھا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت منانا، ابھی جس طرح پیر صاحب نے قرآن کریم کے حوالوں سے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ بھی قرآن میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد جو ہے وہ بھی قرآن کریم میں، تو کیا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد نہیں منانا چاہیے؟ حدیث میں ہے کہ جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس دن اللہ نے جنت میں 2 مینار تعمیر کیے جو زبرجد کے تھے، مرجان کے تھے، جن کو قصور المیلاد کا نام دیا گیا، اور فرشتوں کو جنت کو، قرآن جنت کو اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ جشن پوری کائنات میں منایا گیا۔ اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نور انور پوری کائنات میں چمکا، اور اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی حکمران بادشاہ اپنے تخت و تاج پر موجود تھے وہ اپنے تخت و تاج سمیت زمین پر آ گرے، کیونکہ کائنات کا سب سے عظیم تاجدار دنیا میں تشریف لایا تھا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کے حوالے سے نمونہ عمل ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ لیکن میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تو بھیجا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ میں اخلاقی قدروں کی تکمیل کروں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ ان قدروں کے حوالے سے، انسانی قدروں کے حوالے سے، اسلامی قدروں کے حوالے سے انتہائی انحطاط اور بحران کا شکار ہے۔ یقیناً ہمیں اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ نصاب کی کتابوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے صحابہ کرام تک کے تذکروں کو نکال دیا گیا۔ اغیار کی تھوڑی سی مالی
ساتھ لے کر یہ سودا کیا گیا اور ان کے شخصیات کو اس میں شامل کیا گیا، اور آج ہمارا بچہ جب سکول میں یا کالج میں پڑھتا ہے تو اسے اپنے اسلاف کی تعلیمات کا ذرا بھر بھی علم نہیں ہوتا۔ میں یقیناً اس مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ارباب اقتدار سے عرض کروں گا کہ خدا را نصاب تعلیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو شامل کیا جائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت و کردار اور ان کی شخصیات کو شامل کیا جائے، صحابہ کرام کی سیرت و کردار اور ان کی قربانیوں کو شامل کیا جائے، تاکہ ہماری آنے والے نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اصل رہنما رہبر کون ہیں، تاکہ ہم ان کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے اخلاقی قدروں کی، تو ضلعی حکومت کے سربراہ تشریف فرما ہیں، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ کم از کم لاہور کی سطح پہ آپ اس کا آغاز کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے کتبے بنا کر پورے شہر میں آویزہ کیے جائیں، جس میں انسانی تربیت کے حوالے سے آپ کے فرامین، آپ کا عمل، آپ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے تربیت اور ہدایت کا باعث بن سکے۔ آئے دن مختلف قسم کے کتبے آویزہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس قسم کے کتبوں کو ضرور آویزہ کرنا چاہیے تاکہ راہ چلتے ہوئے مسلمان جو ہیں، لوگ جو ہیں، ان قدروں کو سمجھ سکیں۔ یقیناً اس سے ایک انقلاب پیدا ہوگا، ایک فکری انقلاب پیدا ہوگا۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے یقیناً کوئی بھی دنیا کا مسلمان وہ کتنا سے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ ذرا بھر بھی نہ سوچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس کا مرتکب ہونے کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن برداشت، امن و سلامتی، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کو اپنانا، ہمسائیگی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بزرگوں کا احترام ہے، چھوٹوں پر رحم و کرم ہے، اور اس کے علاوہ جو اسلاف کی تعلیمات ہیں ان سب کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ صرف بیان کر دینا، صرف کانفرنسیں منعقد کر دینا کافی نہیں، یقیناً یہ رہنمائی اور رشد و ہدایت کا باعث بنتی ہے، لیکن اصل چیز عمل ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم نے یہ عملی زندگی اپنانے کا پیغام دیا کہ وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو ہمیں آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے کہ مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف فرمائی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک عمل جو ہے وہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے۔ آئیں اس مقدس علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر صاحب۔ میں نے تو ابھی تک واصل گفتگو صاحب علماء کرام کا یہ سمجھا ہے کہ آپ جو بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم